حملہ تینوں ممالک پر حملہ مکہ مکرمہ کے الصفا محل میں سعودی عرب پاکستان اور ترکیہ کا مکہ میں مشترکہ تاریخی دفاعی معاہدہ شہباز شریف محمد بن سلمان رجب طیب اردوان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مکہ معاہدہ تاریخی تعلقات اور اسٹریٹجک تعاون کی بنیاد پر طے پایا مقصد تینوں ممالک کی اجتماعی سلامتی کو مضبوط اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینا ہے معاہدے کے تحت کسی بھی ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا تینوں ملکوں نے کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے پر اتفاق کیا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط حدود حرم میں کیے گئے حافظ نعیم کا 9 اگست کو ملک بھر میں گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھراؤ کا اعلان خطاب میں کہا کہ آج سے تحریک کا آغاز کیا ہے یہ ٹریلر ہے آگے مکمل تیاری کر رکھی ہے آئی ایم ایف کا بہانہ بنانا اب چھوڑ دو کیا مریم نواز نے آئی ایم ایف سے پوچھ کر جہاز خریدا ہے غریب مزدور کسان رکشہ ڈرائیور سے لیوی وصول کی جاتی ہے کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی لاش ملنے کا واقعہ سب سے پہلے بنایا جانے والا میڈیکل بورڈ بحال قبر کشائی کل صبح 11 بجے ہوگی ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد پیتھولوجسٹ کے طور پر فرائض انجام دیں گے ڈاکٹر فرا وسیم بورڈ میں بطور فورنزک ایکسپرٹ شامل ہیں سی پی ایل سی آفیسر عامر حسن خان بطور فورنزک آئیڈینٹیفیکیشن ایکسپرٹ شامل ہیں ڈاکٹر کامران ڈاکٹر سری چند ڈاکٹر دانیال مرزا بھی بورڈ کے ممبران کے طور پر شامل ہیں پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید بورڈ کی کنوینئر ہوں گی آئین ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہے بار بار ریڑھ کی ہڈی کو توڑا گیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا کہ نظام ناکام ہوا نہیں ناکام کیا گیا ہے نظام کی ناکامی کا اعلان کیا تو اس کا حل بھی بتائیں نون لیگ کو غلط فہمی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں مجھے وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں نون لیگ اور پی پی کی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کی ہے یہ ان کے خاندان کا اپنا مسئلہ ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں سستا پیٹرول خرید کر مہنگا فروخت کرنے والی حکومت کے خلاف عوام سڑکوں پر آ گئے جماعت اسلامی کا شارع فیصل بند کرنے کا اعلان نرسری کے مقام پر جماعت اسلامی استقبالیہ کیمپ لگایا گیا احتجاج کے مقام پر پولیس کی نفری بھی موجود ناتا خان بلدیہ ٹاؤن ہب ریور روڈ کو بھی بند کر دیا کورنگی کی بھی کئی شاہراہیں بند کر دی 510 مقامات پر مظاہرے ناظم آباد لیاقت آباد نیپا چورنگی یونیورسٹی روڈ سہراب گوٹ اور سپر ہائی وے پر بھی احتجاج لاہور میں مال روڈ سمیت مختلف چوکوں اور سڑکوں پر عوام کا رش جمع راولپنڈی میں مری روڈ اسلام آباد میں 26 نمبر اسٹاپ خیبر پختونخوا میں موٹر وے مین جی ٹی روڈ اور بلوچستان میں 21 مقامات پر احتجاجی ریلیاں ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہو جائے گی مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھ سکیں گے امریکی صدر کا دعویٰ کہا آبنہ ہرمز اس وقت کھلا ہے اور ہمارے کنٹرول میں ہے ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ خود بھی ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں شامل ہیں امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کے پاس گولہ بارود کی بڑی مقدار موجود ہے اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے مزید ڈرامے کی ضرورت نہیں امریکہ حقائق تسلیم کرے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرے اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ نے ایک ناکام حکمت عملی اختیار کی ہے ادھر ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کر دیا ہے ایرانی مسلح افواج ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں ایرانی فوج میدان جنگ کی عملی استعداد کو مزید موثر بنانے کے لیے مستقل اقدامات کر رہی ہے جب تک امریکہ ایران کے ساحلی علاقوں اور بنیادی ڈھانچے پر حملے جاری رکھے گا اس وقت تک جوابی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی
نوجوان تاجر میر رضا علی کی آج ہونے والی قبر کشائی مؤخر، اہل خانہ نے نئے تشکیل دیے گئے میڈیکل بورڈ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اہل خانہ نے عدالت میں نئے بورڈ کے خلاف درخواست جمع کرائی جس پر ایکشن لیا گیا۔ مقتول کے والد کے وکیل نے پولیس سرجن اور سیکرٹری صحت کو ہنگامی نوٹس ارسال کر دیا۔ موقف اختیار کیا کہ اصل میڈیکل بورڈ سے ہی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ عدالتی احکامات پر پولیس سرجن کراچی نے 8 رکنی بورڈ تشکیل دیا تھا۔ بورڈ میں فورینسک اور پیتھولوجی ماہرین بھی شامل تھے۔ ڈی جی ہیلتھ کا اقدام عدالتی احکامات کے منافی ہے۔ بورڈ میں تبدیلی سے اہل خانہ کے خدشات کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 10 خارجی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے اعظم ورسک میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارجی جہنم واصل۔ ضلع دیر میں بھی سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے 2 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا قوم اپنے بہادر جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرأت اور قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کے ناپاک عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں بھرپور عزم کے ساتھ جاری رہیں گی۔ براڈ پیک حادثہ، 5 غیر ملکی کوپیماؤں کی میتیں اسکردو سے اسلام آباد پہنچا دی گئیں۔ براڈ پیک پر 31 جولائی کو برفانی تودہ گرنے کے نتیجے میں 10 کوپیما لاپتہ ہو گئے تھے۔ پاکستان آرمی ایویشن نے گزشتہ روز 5 کوپیماؤں کی میتیں برآمد کی۔ غیر ملکی کوپیماؤں کی میتوں کو متعلقہ ممالک کے سفارت خانوں کے سپرد کیا جائے گا۔ ایدھی سینٹر سراب گوٹ پر بڑی واردات، ڈاکو 65 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ موٹر سائیکل سوار 4 مسلح ملزمان ایدھی سینٹر میں داخل ہوئے، چوکیدار کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنایا اور رقم لوٹ کر 9-2-11 ہو گئے۔ اور سونے کی اونچی اڑان، فی تولہ سونا 5,100 روپے مہنگا ہو کر 4,54,336 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں $51 اضافہ ریکارڈ، موجودہ قیمت $4,319 ہو گئی۔ 1 تولہ چاندی کی قیمت 280 روپے اضافے سے 6,939 روپے ہو گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔